بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 8 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یعنی کوئی بھی مذہب ہمیں آپس میں دشمنی رکھنے کا سبق نہیں دیتا۔ ہم اس سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں، مشکل الفاظ دیکھ چکے ہیں اور ساتھ بک وقت بھی کر چکے ہیں، اور اس کے مختصر سوال جواب بھی ہم نے کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کے تفصیلی سوال جواب کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں، یعنی تفصیل سے اس کے جواب دینے ہیں آپ نے۔ سوال نمبر 1 ہے، مذاہب عالم ہمیں رواداری کے حوالے سے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ سوال نمبر 3 ہے، ملک دشمن عناصر ملک میں کس وجہ سے نفرت اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اوپر لکھیں گے جماعت کا کام، سبق نمبر 8، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ ہمارا عنوان ہو گیا۔ مدرجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں، یعنی تفصیل سے آپ نے ان کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مذاہب عالم ہمیں رواداری کے حوالے سے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہی وہ ہماری بات سنیں گے اور برداشت کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے، اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ کسی ایسے ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائی جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، ملک دشمن عناصر ملک میں کس وجہ سے نفرت اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کا جواب یوں ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، صوبائیت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا بلکہ عقل اور تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس طرح آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔